یہ واقعہ بغداد شریف کا ہے۔ ایک دفعہ ایک تاجر تھا جو اکثر صوفیائے کرام کے بارے میں برا بولتا تھا، ان پر تنقید کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہی تاجر اب صوفیہ کی صحبت میں رہنے لگا ہے اور اپنا مال بھی ان پر خرچ کر رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ تبدیلی کیسے آئی تو اس نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ وہ کہتا ہے، ایک دن میں جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کے نیک بزرگ بھی جلدی جلدی مسجد سے نکل رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، مسجد میں دل نہیں لگتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کا پیچھا کرتا ہوں۔ وہ بازار گئے اور ایک نان بائی سے 1 درہم کی روٹیاں خرید لیں، پھر ایک کباب والے سے 1 درہم کے کباب لیے اور پھر ایک حلوائی سے 1 درہم کا فالودہ بھی لیا۔ اب میرا شک اور بھی بڑھ گیا۔ میں نے سوچا بس اب دیکھنا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے کھاتے ہیں۔ پھر وہ شہر سے باہر ایک سنسان راستہ کی طرف چل دیے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ عصر کے قریب وہ ایک گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک بیمار آدمی پڑا تھا۔ اللہ کے نیک بزرگ اس کے پاس بیٹھ گئے اور وہ سارا کھانا اس بیمار کو کھلانے لگے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ میں نے بیمار آدمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بغداد واپس چلے گئے ہیں اور یہاں سے بغداد تقریباً 40 فرسخ دور ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پاس نہ اتنے پیسے تھے کہ میں وہاں جا سکوں۔ بیمار نے کہا، اگلے جمعہ تک یہیں رک جاؤ، وہ ہر جمعہ آتے ہیں۔ میں پورا ہفتہ وہاں رک گیا۔ پھر اگلے جمعہ وہ دوبارہ آئے اور پھر اس بیمار کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد بیمار نے کہا، او ابو نصر، یہ آدمی پچھلے جمعہ سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کے نیک بزرگ نے مجھے دیکھا اور فرمایا، تم میرے پیچھے کیوں آئے تھے؟ میں نے شرمندگی سے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، میرے پیچھے آؤ۔ میں ان کے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ مغرب کے وقت ہم بغداد کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا، تمہارا محلہ کہاں ہے؟ میں نے بتایا۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ اور دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ اس دن کے بعد میں نے صوفیہ کرام کے بارے میں بدگمانی دور کر دی اور ان کی صحبت اختیار کر لی اور آج تک اس پر قائم ہوں۔